چائنا کی انویسٹیگیٹنگ ٹیم، چائنا کے انویسٹیگیٹرز پاکستان پہنچ چکے ہیں اور چائنا کی پروب ٹیم اب پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جو کلپریٹس ہیں، جو دھماکہ ہوا تھا اس میں جو چائنیز مارے گئے ہیں، ان کے مجرمان کو، ان کے جو ذمہ دار ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے۔ چینی انجینئرز کو ہر تھوڑے عرصے بعد نشانہ بنایا جاتا ہے، چینی شہریوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ایک تو ظاہر ہے کہ اس کی بنیادی وجہ تو پاکستان اور چائنا کے تعلقات کی خرابی ہے، ان کو خراب کرنا ہے۔ اس خبروں میں آپ کو بتائیں، چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ بشام دہشت گرد حملے کے بعد چین نے انٹر ایجنسی ورکنگ گروپ پاکستان بھیجا ہے۔ ورکنگ گروپ نے پاکستان میں سفارت خانے اور متعلقہ کمپنیز کے ساتھ ایمرجنسی رسپانس شروع کیا ہے۔ ورکنگ گروپ کی سربراہ باعثیان نے پاکستانی فریق سے کہا کہ وہ جلد اور مکمل کارروائی کریں اور دہشت گرد حملے کی تحقیقات اور سیکیورٹی رسک مکمل ختم کریں۔ آپ پاکستان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا جب پاکستان کا ذکر ہوتا ہے تو کوئی دل سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یا صرف اب ہمارے الفاظ ہی رہ گئے ہیں؟ چائنا کے جو ٹیم ہے انویسٹیگیٹنگ کے لیے، انویسٹیگیٹرز کی جو ٹیم ہے وہ پاکستان پہنچی ہے اور وہاں پر پاکستان کے ہوم منسٹر محسن نقوی جو ہیں وہ چائنیز ایمبیسی میں جا کر انہوں نے ان کو بریفنگ دی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ہوم منسٹر کے پاس وہ والی ٹیم نہیں آئی کہ وہاں پر جا کے ان سے ملاقات کرے چائنا کی پروب ٹیم، بلکہ ہوم منسٹر خود چائنیز ایمبیسی گئی اور وہاں پر جا کر انہوں نے بتایا کہ جناب کیا صورتحال ہے اب تک اور جو انویسٹیگیشن ہے وہ کہاں پر پہنچی ہے اور کیا وہ پکڑے جا سکتے یا نہیں جا سکتے۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ جو چائنا ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی اس کے کلپریٹس ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے، کلپریٹس آف بشام اٹیک ٹو بی براٹ ٹو جسٹس، اور اس کو جو ہوم منسٹر ہیں انہوں نے ان کو یقین دلایا اس چیز کا۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات کہ جو خودکش ہے اس کو کٹہرے میں آپ کیسے لائیں گے، اور چائنا جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ جناب یہ جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کٹہرے میں لائے، ان کو نہیں پتا کہ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ پوری دنیا کو پتا ہے، وہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ تو جناب عالی، یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں چائنیز کو مارنے والے، آپ کو نہیں پتا کہ وہ اس میں کون کون شامل ہے، کون سے گروپ اس میں بی ایل اے ہے؟ تو بلوچستان لبریشن آرمی کے جو وہاں پر آ کر یہ خود کو ہی دھماکے کریں، آپ ان کو کیسے پکڑیں گے؟ اسی طریقے سے جو ٹی ٹی پی ہے اور وہ دھماکے کر رہی ہے، ان کو آپ کیسے پکڑیں گے؟ ان کو آپ کٹہرے میں خودکش تو جیکٹ پہن کے خود ہی کٹہرے میں آ جاتا ہے، بلکہ وہ تو آپ کو کٹہرے میں لے آتا ہے۔ تو آپ کس طرح یہ کریں گے؟ اچھا، اب آپ اس میں یہ ذرا تھوڑا سا نا ذرا باریک بینی سے جائزہ لیجئے گا، یعنی آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ بڑی ہی جو ہے نا ان بٹوین دی لائن ذرا پڑھنے کی کوشش کیجئے، بہت ہی باریک تار ہے جس کے اوپر چلنے کا یہ کام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو چائنا کی ٹیم ہے اور جو یہ بات چیت ہو رہی ہے اور اس وقت حالات ایسے ہیں کہ یہاں تک بات کی جا رہی ہے کہ کیا اب چائنا جو ہے وہ چھوڑ کے چلا جائے گا پاکستان؟ تو ایسے میں ہی ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد امریکہ کی طرف سے، امریکہ کے صدر کی طرف سے ایک لیٹر پہنچتا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کو، اور یہ لیٹر کسی بھی یو ایس پریزیڈنٹ کی طرف سے ایک آفٹر اے لانگ ٹائم یہ لیٹر کہیں گیا ہے پاکستان۔ وہ ہم اس پہ تو یہ کہنا چاہیے کہ وہ آئے ہمارے گھر میں، خدا کی قدرت، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح کی سچویشن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مذاق تو یہ اڑتا رہا ہے کہ جو امریکی صدر ہے اس کا ٹیلی فون نہیں آ رہا۔ سر اس کا تو فون نہیں آتا تھا، آپ کو نہیں یاد؟ تو جن کا فون نہ آتا ہو ان کی طرف سے خط کا آنا تو بھائی کمال کی بات ہے، سوچیے یہ تو چھپر پھاڑ کے مل گیا آپ کو۔ تو ہوا کچھ یوں ہے کہ یو ایس کے پریزیڈنٹ نے جو ہے وہ ایک تو یہ کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کو مبارکباد کا خط تو لکھا ہے، لیکن اس میں ان کا کہنا یہ کہ یو ایس ٹو اسٹینڈ ود پاکستان ان ٹیکلنگ گلوبل ریجنل چیلنجز، اور اس میں یہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے پرائم منسٹر شہباز شریف کو کہا ہے کہ جو ریجنل چیلنجز ہیں، جو سچویشن ہے اس میں جو امریکہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہے، اور ہم مل کر جو ہے یہ جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کریں گے، اور ہم پاکستان سے جو ہماری کلوز پارٹنرشپ ہے، شراکت داری لمبی، وہ اپنی جگہ پر ہے اور یہ قائم رہے گی۔ آپ کیا سوچتی ہیں پاکستان کو ایز اے
مطلب آپ واقعی ایک کھل کے بات کریں. جی جی بالکل. پاکستان کی کوئی آپ کے اپنے ایک لاشعور میں کوئی اہمیت ہے اس ملک کی؟ سر مجھے لگتا ہے اگر میں صرف اپنی بات کروں تو میرے لیے تو ہوگا, بٹ ایز اے یوتھ اگر میں بات کروں تو آئی تھنک کہ ہم لوگوں کی یوتھ اتنی زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہو چکی ہے اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل سچویشن ہو یا اکنامک سچویشن ہو, کیونکہ ہم ڈسپیرٹی میں ہی جا رہے ہیں دونوں لحاظ سے. اب پولیٹیکل ایشوز اتنے زیادہ سویر ہیں, آپ کو پتہ ہے اتنی زیادہ انسٹیبلٹی ہے اس میں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے ڈیموکریٹک سسٹم, سو کالڈ ڈیموکریٹک سسٹم آئی وڈ سے, کہ اس میں ڈیموکریسی تو ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے. ہماری پولیٹیکل پارٹیز اتنی زیادہ ویک ہو چکی ہیں, اور پولیٹیکل پارٹیز میں ڈیموکریسی نہیں ہے, نیپوٹزم چلتی ہے ہر جگہ. تو مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی میں ہی خود ہی ڈیموکریسی نہیں ہوگی تو وہ کس طرح سے ڈیموکریسی کو پروموٹ کریں گے. اس کے علاوہ وی ہیو سم پاورفل انسٹیٹیوشنز جو کہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو, انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان دا نیم آف برنگنگ اسٹیبلٹی, وچ از اگین اے ڈرا بیک آئی وڈ سے. اس کے علاوہ ہم لوگوں کی جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں پریویسلی دے ور یوز ٹو ہیو دیئر اون مینیفیسٹو, بٹ اب ان کے جو مینیفیسٹو ہیں وہ ان کو فالو نہیں کیا جا رہا. تو عوام بھی اب پرسنالٹی کی بیسس کے اوپر ووٹ دے رہی ہے ایز کمپیئر ٹو ریئلی فالوئنگ دیئر مینیفیسٹو. عوام بھی جو آپ کے مثال جو ینگ ہیں لوگ ہیں, جو یوتھ ہے, آپ جب یہ انتخابات ہوئے تو آپ لوگوں نے کوئی الیکشن مینیفیسٹو پڑھے آپ نے کسی پارٹی کے, اس کے بیسس سے ووٹ دیا آپ نے کہ نہیں؟ سر مینیفیسٹو پڑھے ہیں پر اس کا توجہ نہیں دی. پر سر ایک شروع سے ہی مطلب یہ الیکشن سے پہلے سے ہی یہ چل رہا تھا کہ الیکشن ہو گئے, الیکشن سے پہلے الیکشن ہو گئے ہیں. اچھا, تو فرق نہیں پڑتا جس کو بھی آپ ووٹ دیں. سر پھر اس طرح کی سچویشن تھی کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک رات پہلے جو ایم این اے یا ایم پی ہے وہ 10 سے 20,000 کی لیڈ پہ ہے, اور صبح اٹھیں تو وہی ایم این اے ایم پی اے 10,000 سے. تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ الیکشنز میں وہ کریڈیبلٹی نہیں تھی, اس لیے آپ کی دلچسپی اس میں نہیں رہی؟ سر دلچسپی تھی ایسا نہیں ہے, بٹ اگین ایز اے میٹر آف فیکٹ لائک ہی ہیز پوائنٹڈ آؤٹ کہ ہم لوگوں کے ڈیموکریسی تو اب ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے نا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ڈیموکریسی کی بجائے, کیونکہ دنیا میں اس وقت ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے نا, بالکل, ایک تو ویسٹرن لبرل ماڈل ہے, ٹھیک ہے, دوسری طرف ہمیں چائنیز ماڈل ملتا ہے یا رشین ماڈل ملتا ہے, اتھارٹیٹیو ماڈل ملتا ہے. تو آپ کے خیال میں اب پاکستان میں چونکہ ایک ڈیموکریسی کا تجربہ تو شاید اس طرح کامیاب نہیں ہوا, اور ہمیں شاید اب اتھارٹیرین ماڈل کی طرف چلے جانا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا بحیثیت یوتھ ینگ لوگ, کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ سر آئی تھنک یوتھ ول آلویز پریفر ڈیموکریسی, بٹ ڈیموکریسی ان اٹس ریئل فارم. ایک دیکھیں ایک عالمی معاشی طاقت بن رہا ہے, اور اس کے حساب سے جو پاکستان کا سی پیک ہے ایک ایڈیشنل روٹ چائنا کو یہاں سے ملا ہے, اور گوادر ایک ہب بننے جا رہا ہے, ایک کنیکٹیوٹی بننے جا رہی ہے سینٹرل ایشیا اور ریسٹ آف دی ورلڈ. اور انٹرنیشنل پاورز جو ہیں اس سے خوش نہیں ہیں, اور اسپیشلی انٹرنیشنل پاورز میں جو بہت سارے طاقتیں اس میں شامل ہیں, تو ریجن کے اندر یقیناً اس میں انڈیا شامل ہے. انڈیا ایز اے پولیس مین کا رول ادا کر رہا ہے, اور جب سے سی پیک سٹارٹ ہوا تھا تو انڈیا نے وہاں پہ اس کو ٹارگٹ کرنے کے پلاننگ وہاں سے کی گئی. وہاں پہ ایک اسپیشل سیل بنایا گیا ہے جو اس کو ڈائریکٹلی انڈر پرائم منسٹر مودی ہے. ایک پیچھے جب آج سے چند سال پہلے جب افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت تھی تو وہاں پہ ایک لشکر بھی تیار کیا گیا تھا ٹو سیبوٹاج سی پیک, اور سی پیک کو سیبوٹاج کرنا رائٹ فرام گلگت بلتستان سے گوادر تک تھا. اور اس میں یہ ہے کہ جو اس میں انڈیا کا جو را کا مین رول تھا, اسپیشلی جب دیکھیں کہ ہم پیچھے جو واقعات دیکھتے ہیں, جو پراکسیز ہیں, اب وہ ٹی ٹی پی ہے, بی ایل اے ہے, بی ایل ایف ہے, اور یہ انڈیا جب وہاں پہ تھا جب پچھلے 20 سال میں جب اشرف غنی اور کرزئی کی حکومت تھی تو وہاں پہ ایک تنظیم بنائی گئی تھی براس, جس میں بلوچ ملیٹنٹس کو جمع کیا گیا. ان کو یہی ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ وہ وہاں پہ جو چائنیز انٹرسٹ ہے جو بلوچستان میں ان پہ اسٹرائک کریں, اور سبسیکوینٹلی وہ کراچی بھی ان کا ٹارگٹ تھا. اور اسی طرح پھر انہوں نے ٹی ٹی پی کو آرگنائز کر کے ٹارگٹس دیے تھے.